کی جگہ دور کر لیجیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی رہے. آگے آ جائیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جس آیت کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی آج سے شروع ہونے والے ماہ مبارک کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن کریم نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے، صحیح راستہ بتلاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، درست اور صاف راستہ قرآن کریم بتلاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی واضح دلیل ہے جو ایک سمجھدار آدمی کے لیے، ایک سمجھ رکھنے والا اور سمجھ چاہنے والا آدمی اگر سمجھنا چاہے تو قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت، کائنات پر اس کا تصرف اور اس کا اختیار کیا ہے، یہ اللہ پاک نے اتنی دلیلوں سے صاف اور واضح کر دیا ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. ہدی للناس فرمایا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان انسان جن غلط نظریات اور غلط عقائد کے اوپر شیطانی وسوسے اور اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد پر چل پڑتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں اس کو حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے گا. خدائی احکام کیا ہے اور شیطانی خواہشات کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کا فرق اس کو اللہ پاک کی پاک کتاب کے ذریعے معلوم ہو جائے گا. آگے اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ بیمار ہے یا سفر میں ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ رمضان میں اگر روزے نہیں رکھ سکتے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو بعد کے دنوں میں اس کی قضا کریں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک نے اپنی شفقت، اپنی مہربانی اور اپنی رحمت فرمائی کہ اللہ پاک اپنے احکامات کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے
اور اس کے فرما بردار بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر. اللہ پاک حکم یہ کر سکتے تھے کہ چاہے کسی طرح کی بیماری ہو روزہ رکھنا تمہارے لیے فرض، سفر کتنا ہی تکلیف اور پریشانی والا ہو لیکن روزہ رکھنا تمہارے لیے فرض ہوتا تو یہ اللہ پاک کی طرف سے احکام میں دشواری ہوتی، انسانوں کے لیے اس پر عمل کرنا پریشانی کا ذریعہ ہوتا. اللہ پاک نے ان احکام کے ذریعے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ پوری اسلامی شریعت کا خلاصہ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ جو شخص بھی اللہ پاک کا فرما بردار بننا چاہتا ہے اس کے لیے احکام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں. ہاں انسان اپنی خواہش کی بنیاد پر اپنی چاہت کی بنیاد کے اوپر احکام پر عمل نہ کرنا چاہے یا مادی دنیا اس پر غالب آ گئی ہو، دنیا اور دنیا کی چیزوں ہی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہو، جیسے سورہ بقرہ جو آج شروع ہوئی اور آج ختم بھی ہوگی، گزشتہ کل کی تراویح میں شروع ہوئی اور آج کی تراویح میں ختم ہو رہی ہے. اس صورت میں اللہ پاک نے یہود کے واقعات کو ذکر فرمایا اور اس کی روشنی میں بتلایا کہ جب آدمی اللہ پاک کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو کیسے بہانے کرتا ہے. کل کی تراویح میں ہم سن چکے ہیں ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے کہا وہ کس کلر کی ہو کیسی ہو ہمیں پتہ نہیں ہے، مختلف قسم کے اشکالات اور اعتراضات کیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس کے جواب میں مانگا. بار بار پہلے پارے میں انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے نبی کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی لیکن وعصینا ہم مانیں گے نہیں. اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کو کہا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور آگے فرمایا سمعنا واطعنا. یہ فرق بتلایا فرما بردار بندے جب بھی احکام آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے ہمارے خدا کی بات کو سنا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا واطعنا اور ہم نے مان لیا. اس کے مقابلے میں جس کو ماننا نہیں ہوتا ہے سمعنا وعصینا، وہ کہتا ہے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں. اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، آپ اور آپ کے پروردگار جائیے قوم عمالقہ کے ساتھ معاملہ کیجیے، ہم تو یہیں پر بیٹھ رہنے والے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک آسانیاں چاہتے ہیں، سختی احکام میں نہیں چاہتے. ایک اور آیت میں بھی فرمایا جہاں بندے سفر کے اندر ہو اور پانی کا انتظام نہ ہو تو تیمم کا حکم نازل ہوا، وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے. پانی نہیں ملا تیمم کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا وجاہدوا باللہ حق جہاد، وہاں بھی آگے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتے. اس لیے دین اسلام میں اللہ پاک کا یہ فطری اور نیچری دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اللہ پاک نے مکمل فرمایا. اس شریعت کے اندر آگے فرمایا کہ اللہ پاک آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم ایک مدت کو پورا کرو. 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، 2 مہینے کے بھی نہیں رکھے، 15 دن کے بھی نہیں رکھے. اللہ پاک نے 1 مہینے کے رکھے اور اس کے لیے بھی فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. آج کی تراویح میں آ رہا ایام معدودات، چند دن ہے. 1 مہینہ ہے، کیسے آیا اور کیسے گزر جائے گا پتہ اس کا نہیں چلے گا. تو ایام معدودات وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ جو مدت اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے اس پوری مدت کو پورا کرو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے رمضان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی. یہ بھی ساتھ میں فرمایا، ایک طرف فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک نے رمضان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی، تراویح کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی. اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی، اللہ پاک نہ چاہتے تو انسان کتنی کوشش کرتا لیکن کامیاب نہیں ہوتا.
اسی لیے جنتی جنت میں جائے گا اس کو کبھی یہی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ پاک ہدایت نہ دیتے تو ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان يتغمدنی اللہ برحمت، اللہ کی رحمت ڈانپ دے گی تو ہی آدمی جنت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی تعریف اللہ پاک نے فرمائی اس آیت کریمہ میں، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی تعریف فرمائی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جو ہم پر فرض فرمایا یہ قرآن کریم کی برکت سے فرض فرمایا، قرآن کی نسبت سے روزے کو فرض کیا کہ روزہ بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے اور قرآن کریم بھی تقویٰ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ دونوں کا اجتماع ہو جائے، نور علی نور، ایک مومن کے لیے ایمانی نور ہے اور اس کے ساتھ رمضان کا نور ہے اور قرآن کریم کا نور ہے۔ دن میں روزہ رکھ کر اپنی خواہشات پر کنٹرول کروایا اور رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی تہجد میں یا رات کی تراویح کے اندر جن کو توفیق ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ تراویح کو بھی شامل ہے اور تہجد کو بھی شامل ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے مغفرت فرما دے۔ تو رمضان کو قرآن اور قرآن کو رمضان سے جوڑا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن نازل کیا برکت والی رات میں، اور فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں اس کو فرمایا۔ تو رمضان اور قرآن دوست اور بزرگوں دونوں کا ایک دوسرے سے انتہائی ربط اور جوڑ ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی الہی کی شکل میں جس طریقے سے انسانیت کے لیے رحمت نازل ہوئی، رمضان کی شکل میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر رحمتیں نازل فرمائی۔ اس لیے رمضان کے ساتھ قرآن کی مناسبت کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے۔ شاید روئے زمین پر جتنی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اس طریقے سے پڑھا جا رہا۔ یہ تو آج سے 200 سال 300 سال پہلے ایک انگریز نے لکھا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، اور رمضان مبارک میں ہر مومن اپنی کوشش کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ دوستوں اور بزرگوں، رات کو تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اس سورہ بقرہ کو جو آج ختم ہوگی، اس سے پہلے سورہ فاتحہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک کے آخرت اور قیامت کے دن کے مالک ہونے کو ذکر کیا جائے۔ اس کے ساتھ مومن ایک دعا کرتا ہے، ایک تو عہد اور وعدہ کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے۔ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اس کے بعد ایمان والا ایک دعا مانگتا ہے، آپ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیے، اور صراط مستقیم میں وہ دو قسم کی چیزیں مانگتا ہے، ایک طرف ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور دوسرے وہ لوگ جن سے آپ ناراض ہوئے۔ جن پر انعام کیا ان کا راستہ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء کا، اور جن سے آپ ناراض ہوئے وہ دو قسم کے ہیں، المغضوب علیہم اور الضالین۔ ایک تو وہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہے، جس قوم نے ہر معاملے میں حد درمی کی، نافرمانی کی، پورے گزشتہ کل کی تراویح کا پونا پارا، پاؤ سے لے کر پورے پارے ختم ہونے تک اور اس کے بعد والے پارے میں بھی خود ان کا ذکر آیا یہود کا، اور پورے قرآن کریم میں وہ ذکر آیا۔ 40 وہ شرارتیں اور بدماشیاں ہیں جو اللہ پاک نے آگے پونے پارے میں ذکر فرمایا، ہر قسم کی شرارت اور بدماشی۔ تو المغضوب علیہم، ایک طرف دعا منگوائی گئی کہ ایسے لوگوں کی راہ سے آپ ہمیں بچائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہو، اور پھر سورہ بقرہ میں تفصیل سے اس غضب نازل ہونے کی 40 وجوہات کو، اس کے کارن کو اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ہماری طرف سے ان پر غضب کیوں نازل ہوا، انہوں نے کون کون سی شرارتیں کی۔ اس کے ذریعے امت محمدیہ کو بتلایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم
خبریں اور واقعات کی کتاب نہیں ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی. اس لیے ہمارا مسلمانوں کا یہ شیوا ہو چکا ہے کہ جب جنت والے آیتیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے، اور جہنم والے آیتیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے. دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ پاک نے کل ہی کی تراویح میں فرمایا کہ تم میں سے کسی کی امیدوں پر کوئی کام نہیں کرتا ہے، نہ یہود کی امید پر، نہ نصارہ کی، نہ مسلمانوں کی. یہاں اللہ پاک کے یہاں احکام کی بجا آوری اور فرما برداری اثر ہے. خاندان اور حسب نسب اللہ پاک کے یہاں نہیں چلتا ہے. اور یہی وہ دھوکہ تھا جو یہودیوں کو ہوا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہونے چاہیے، بنی اسماعیل میں سے ہوئے تو ہم نہیں مانتے. یہ خاندانی حسب نسب اور امیون مکہ والوں کو جاہل سمجھنا، ان کو ان پڑھ سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہ 40 برائیاں جو کسی بھی قوم میں ہوتی ہے تو اللہ پاک کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی. حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے میری امت یہود اور نصارہ کے ان طریقوں پر چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کس کے؟ آپ نے روایت میں فرمایا حذو النعال بالنعل، جیسے آدمی چلتا ہے ایک پیر کے بعد دوسرا پیر اس کی جگہ پر رکھتا ہے، میری امت اسی طریقے سے یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلے. تو ہر روز ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ میں ہم سے دعا منگوائی جا رہی ہے، اور پھر اس دعا کا جب آدمی مانگ رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ ان چیزوں پر عمل بھی کرے گا. تو اللہ پاک سے مانگ رہا ہے کہ آپ ہمیں غیر المغضوب علیہم، ان کی جن پر غضب نازل ہوا ان کے راستے آپ ہمیں بچائی. یہ دعا جب بندہ مانگ رہا ہے تو اب اس کو سوچنا بھی ہے. اللہ پاک نے اس کو بھی سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر کر کے بتلایا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اس پر مادیت غالب آ جاتی ہے، دنیا اور دنیا کی محبتیں غالب آتی ہے، جیسے یہود پر آئی، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا وباءوا بغضب، اللہ کا غضب اس کے ساتھ ہی آیا. انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اس کی نحوست میں اللہ پاک نے ان کو جادو جیسے میلے اور جادو جیسے گندے علم کے پیچھے لگا دیا. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یہ قرآن کریم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی قوم قرآن کو چھوڑے گی، اللہ کی کتاب کو چھوڑے گی، تورات کو ہو یا قرآن کو، جب یہ چھوڑے گی اس کی نحوست یہ ہوگی کہ وہ ایسی چیزوں میں لگ جائے گی جو اللہ پاک کے یہاں ناپسندیدہ. آج اللہ سے مانگنا اولاد کو، آج اللہ سے مانگنا اپنی پریشانی اور تکلیف کو، اپنی بیماری کو دور کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگنے کو مومن دور سمجھ رہا ہے اور چل رہا ہے کسی اور کے سر کے اوپر چکر لگا رہا ہے. دوائی اور علاج سے شریعت نے نہیں منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل داء دوا، ہر بیماری کا علاج ہے. فتداؤ، حدیث شریف میں حکم فرمایا کہ علاج کرو، دوائی دو، لیکن وہ اختیارات جو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، کائنات میں کسی اور کو تقسیم نہیں کیا ہے. بار بار قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ کسی چیز میں شریک ہے؟ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہرگز کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام خلق، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی، ارونی ماذا خلقوا من الارض. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ اس کائنات میں کس نے کوئی چیز پیدا کی ہو بتلاؤ. وہ جو نفع نقصان کے مالک ہے، ہر چیز کی اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا. یہ جب مومن اللہ سے نہیں مانگتا ہے اس کی نحوست ہوتی ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چکر لگاتا ہے، اور وہ جھوٹے ہوتے ہیں، کہیں سے بٹورنے والے ہوتے ہیں، غلط قسم کی باتیں بتلاتے ہیں جادو کے چکر میں اور اس چکر میں اور اس چکر میں لوگ لگ جاتے ہیں. قرآن کریم کی یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے ان واقعات کے ذکر میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ قوم اللہ کے غضب کی مستحق ان گناہوں کی وجہ سے ہوئی جس میں نافرمانی، اللہ پاک کے وعدے کو توڑنا، اللہ پاک سے جو باتیں ہوئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے اور آخری نبی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو جانتے اس طرح وہ حضور کو جانتے تھے لیکن اس کو چھپاتے تھے. کل کی تراویح میں آیا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ وہ باتیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی، تورات میں ذکر فرمائی اور وہ اس نبی کے لیے سچی ہے، اس کو چھپاؤ، اس کو ظاہر مت کرو ان کے سامنے، ورنہ کل قیامت کے دن
وہ ہمارے خلاف دلیل کریں گے مسلمان۔ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپایا گیا، تو دین کی صحیح باتوں کو چھپایا۔ اللہ پاک کے جو وعدے ہوئے ہوں، ہم میں سے ہر ایک نے وعدہ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ سارے انسانوں سے اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ تم سب کا رب کون ہے؟ سب نے کہا اللہ پاک کی ذات، آپ ہی کی ذات ہماری رب ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، کہا کیوں نہیں، آپ ہی رب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ان واقعات کے ذریعے المغضوب علیہم کو ذکر کیا۔ اس کے بعد الضالین، کل کی جو سورت آ رہی ہے سورہ آل عمران، اس میں عیسائیوں کا ذکر ہے، اور اس میں الضالین کیا ہے، کیوں ہوئے، اللہ پاک نے اس کو تفصیل سے اس سورت میں ذکر فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں خود کہا کہ صراط مستقیم کی دعا کیجیے، ہدایت مانگیے، اور ان دو کی ہدایت سے دور رہیے۔ فوراً اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سب کے بابا ابا، بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اسی نسبت سے ابھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی عرب ملکوں میں، اور اس کو کہا جاتا ہے دین ابراہیم۔ یہ ایک قسم کی شرارت ہے یہودیوں کی طرف سے، لیکن عرب حضرات اس میں شامل ہے، اور وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ تینوں دین ایک ہی دین یقیناً ایک ہے، لیکن اس کے بعد ان کو المغضوب علیہم قرآن نے کہا، ان کو الضالین کہا۔ اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو اللہ پاک نے منسوخ فرما دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے صاف فرما دیا آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کی تعلیم کو قرآن کریم نے، ان قرآن کریم کی تعلیم کے اندر یہ ساری تورات اور انجیل کی بہترین جو تعلیم تھی وہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جمع کر دی، اسی لیے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ۔ یہ قرآن کریم تورات کی بھی سچی باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جو کچھ یہودیوں نے اپنی طرف سے بڑھایا قرآن کریم اس کا انکار کرتا ہے، عیسائیوں نے جو بائبل میں بڑھایا قرآن کریم اس کو صاف اور واضح کرتا ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کو بتلایا۔ اخیر میں سورت کے اخیر میں اللہ پاک نے چند واقعات ذکر فرمائے جس سے اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو ذکر کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے قصے کو ذکر فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو زندہ کرتا ہوں، کسی کو موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زندگی اور موت دیتے ہیں۔ اس نے ایک آدمی بے قصور تھا اس کو مار ڈالا، اور قصوروار تھا جیل میں اس کو چھوڑ دیا، اور کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں۔ سمجھا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ ایک دلیل اور پیش کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ پاک سورج کو مشرق سے طلوع فرماتے، تو اس کو مغرب سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مشرق سے پورب کی طرف سے اللہ پاک طلوع فرماتے ہیں اور مغرب میں غروب فرماتے ہیں۔ تو مغرب یعنی پشچم کی دشا سے اس کو طلوع کر، اس کی تو بیچارے کی طاقت اور قوت تھی نہیں، وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ قرآن نے فرمایا کہ بس وہ اللہ کا نافرمان بندہ وہی تھا، گھبرا گیا، اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے اللہ پاک سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع فرمائے، اور ناسا نے ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے اس بات کا اعلان کیا۔ پوری دنیا کی جو سائنسسٹ لوگوں کی ایک کمیٹی ہے اور اس کی جو پورا نظام وہاں چل رہا امریکہ میں، اس نے اس بات کو قبول کیا کہ اب یہ سورج کی گردش کی رفتار بدل گئی۔ خیر یہ تو دنیا ہے، دنیا والے اپنے اعتبار سے آج ایک چیز کہے کل ایک چیز کہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔
اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پلیٹیں اور اس کی جو ان کی سائنس اصطلاحات ہے اس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ الٹی سنگھ تو ہو رہی ہے. خیر یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی خدا کی خدائیت کی دلیل یہ بتلائی کہ وہ سورج کو مشرق سے بھی طلوع کر سکتا ہے مغرب سے بھی طلوع کر سکتا ہے. یہ چیلنج ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق کو دیا اللہ کی طاقت کے مقابلے. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو سورج کو مغرب سے طلوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ساری کائنات کی طاقت اسی کے قبضے میں, کوئی اس کے لیے مشکل نہیں. لیکن اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی باتوں کو قبول فرماتے ہیں, ان کی باتوں کی لاج رکھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے خدائیت کی دلیل یہ پیش کی کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مغرب سے سورج کو طلوع. اللہ پاک قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع کر کے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق فرمائیں گے کہ ہمارے خلیل نے جو بات ہمارے لیے کہی تھی ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. خلیل کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج رکھی جائے. یہ اللہ پاک کی طاقت اور قدرت ہے. آگے اللہ پاک نے اور بھی آیت الکرسی بھی اسی تراویح میں آج کے آ رہی ہے, اور آمن الرسول کی بہترین برکت والی دعاؤں والی یہ سورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے. اس میں 1000 خبریں ہیں, احکام ہے 1000 اوامر ہے, حکم اللہ پاک کی طرف سے, اور 1000 اللہ پاک کی طرف سے چیزوں سے روکا گیا. یہ اتنی بڑی سورت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ایک چھوٹی سی بات سمجھ لی جائے, قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو الگ الگ آیتیں اور الگ الگ سورتیں نازل ہونے کی جو ترتیب ہے قرآن کریم کی وہ الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی نازل ہوتی تھی آپ کے پاس جو وحی لکھنے والے صحابہ ہوتے تھے آپ ان کو یہ فرماتے تھے کہ فلانی آیت فلانی صورت میں رکھو, فلانی صورت کو فلانی جگہ رکھو. اب جب قرآن کریم مکمل نازل ہو چکا اس کے بعد اس کی جو ترتیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین نے کی, اور ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی, پھر سورہ آل عمران, سورہ مائدہ. یہ ساری وہ سورتیں ہیں جو بڑی سورتیں ہیں اور مدینہ منورہ میں نازل ہیں. آیتیں جب نازل ہوئی اس وقت کی ترتیب الگ تھی, اور اس کو لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کو ہر سورت کو ترتیب دے دیا تھا. اس آیت کو فلانی جگہ ذکر کرنا ہے, فلانی جگہ لکھنا ہے. اب یہ ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہے یہ ترتیب اس لیے رکھی گئی کہ اب یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے, اس لیے مدنی صورتیں جن میں احکامات ہیں, دین اور شریعت کھل کر آ رہا ہے. مکی زندگی میں تو توحید اور رسالت کا ذکر تھا, آخرت کا ذکر تھا, لیکن مدینہ منورہ کی زندگی جو ایک پوری انسانی زندگی اور سماجی اور معاشرتی زندگی جس میں عقائد آتے ہیں, جس میں معاملات آتے ہیں, سماجیات آتے ہیں, معاشرات آتی ہے, سیاست آتی ہے, آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات آتے ہیں, اخلاقیات آتے ہیں. اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ان میں سے اکثر کو ذکر فرمایا. اس لیے اس سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے نماز کا ذکر فرمایا, روزے کا ذکر فرمایا, حج کا ذکر آ رہا ہے, نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں وہ بہت تفصیل سے ذکر کیے گئے. آپسی معاملات میں خطاب, ایک دوسرے سے بدلہ لینا, حکومت کا جو نظام چلتا ہے سزاؤں کا, اس کو بھی اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر فرمایا. وراثت وصیت کو ذکر فرمایا. اس طریقے سے بتلایا. ان مدنی صورتوں کے ذریعے کے دین ایک مکمل شکل میں ہمارے پاس ہے. جس کو بھی عمل کرنا ہو اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو وہ قرآن کریم میں دیکھے گا, اس کے لیے رہنمائی ہوگی. تو اللہ پاک نے ان صورتوں کو اس طریقے سے نازل کرنے کے بعد ہمارے سامنے صورتوں کی یہ ترتیب ذکر فرمائی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پورا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے مطالب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ چین و سکون امن و عافیت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ حالات کو خوشگوار فرمائے. اپنی ناراضگیاں, اپنی شدتیں, زلزلے جو کچھ ہو رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک اور قرآن کریم کی برکت سے انسانیت کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحم کا خصوصی معاملہ فرمائے. آمین وآخر دعوانا.
ہے.